منٹو پارک کو بند کیا جہاں سے آپ کی پوری ایک نرسری آتی تھی اور آپ تو کرکٹ کھیلتے رہے. 90% کرکٹرز کا ماننا یہ تھا کہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ نقصان بند ہونے کا منٹو پارک کا ہوا ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسپورٹس مین کسی بھی اسپورٹس میں آتا ہے نا تو وہ اپنے پہلے انڈیویجولی شروع کرتا ہے. وہ گلی محلہ گراؤنڈ کلب پھر وہ جا کے کہیں ایک بندہ نکھرتا ہے. جب آپ اس کو پہلے بیس پہ ہی ایک فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, 8 10 12 سال کا بچہ ہے, اس کو اگر گراؤنڈ ہی نہیں اویلیبل تو کمپیوٹر پہ بیٹھے گا اور باہر تو نکل ہی نہیں سکتا, وہ اور گلی میں نہیں جا سکتا, سیکورٹی ایشوز ہیں. تو جب تک آپ گراؤنڈ نہیں دیں گے جہاں پہ پوری کمیونٹی اکٹھی ہو کے کوئی اپنی مختلف سپورٹس ایکٹیویٹی کر سکیں, تبھی وہیں سے کوئی نکلے گا نا. کہ 15 بندے کھیل رہے ہیں, 2 میں ایک علیحدہ سے ٹیلنٹڈ ہیں, وہ ایکسیل کرنا شروع کر دیں گے. اب بچوں کے پاس تو والدین بچوں کو گلی میں نہیں نکلنے دیتے کہ سیکورٹی ایشوز ہیں, دور کیا جانے دینا ہے. جب ایک کلب ہوگا, کوئی کمیونٹی ہوگی, وہاں کوئی کیئر ٹیکر ہوگا, کوئی سکھانے والا ہوگا, تو وہ ایک سیف پلیس سمجھی جاتی ہے. تو وہ ختم ہو گئی ہیں, وہ نرسری اب کہیں سے بھی آپ کو نہیں مل رہی. دیٹس وائی ہمیں آج نا ایک مور دین مطلب ایک ایوریج پلیئرز کو بھی ہم پلیئر نظر آتے ہیں کہ ہاں ہے تو صحیح. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کے ہی اس پروگرام کے توسط سے جو ہے اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ بند ہو گئے ہیں نا, اور ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ جا کر نہیں کھیل رہے. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی یہاں سے منٹو اپنا یہ LCCS سے جب ہٹائے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ غالب مارکیٹ چلے گئے. غالب مارکیٹ ایک بڑا چھوٹا سا گراؤنڈ, اس میں 4-5 لگے, وہاں پر بھی اب جو ہے وہ نیٹ نہیں لگ رہے. اب رات کو انڈور کرکٹ جو ہے اس کا بڑا فروغ ہو رہا ہے, اور انڈور جو کرکٹ ہے وہ جو رات کو نیٹ لگا کر کھیلا جا رہا ہے 12-1-1 2-2 3-3 بجے تک, یہ انتہائی بھیانک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹیپ بال کے ساتھ نہیں وہ ٹیپ بال کے ساتھ ہو کیا کہیں تو وہ کہیں ایگزاسٹ تو ہونا نا, نہیں ایگزاسٹ ہو رہے. میں جو اب بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کو جو فروغ مل رہا ہے نا, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انوالو ہو رہی ہیں, بالخصوص شرطیں, بالخصوص بیٹنگ. ٹھیک ہے نا, اور بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ اب ان میچوں کے اوپر جو ہے نا وہ انڈور والے کے اندر لگنا شروع. تو جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا, اپنا ایک بچہ جو ہے اس کا ذہن پکا ہو جائے گا جا کر وہیں کھیلنے کے اوپر, کہ وہ رات کو نکلے گا 10-11 بجے اور 2-3 بجے تک گھر کے اندر گھسے گا, تو حال آپ میں جو بتا رہا ہوں یہ بڑا سینسیٹیو وہ ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اب ریسرچ بھی شروع کر دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے ان گراؤنڈ جو ہے وہ آکوپائی کر لیں گے جہاں پہ کرکٹ ہوتی ہے, تو پھر جب لڑکے بچے نوجوان اس طرف جائیں گے نا, وہاں پھر بہت, جیسے کہ سنوکر کے اندر ہوا تھا کہ سنوکر گلی محلے میں کھیلنا شروع ہوئے, اچھی گیند جنٹل مین گیند تھی, پھر اس کا کیا حال ہوا, اس کے نتائج کیا نکلنے شروع ہوئے. ٹھیک ہے نا, بڑے بھیانک نتائج جو تھے وہ آنے شروع ہو گئے. اس میں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے. وہ اس لحاظ سے کہ اب پوری دنیا جو ڈیولپ قومیں ہیں نا, آپ دیکھیں کہ رات کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, رات آرام کرنے کی. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو جب دن میں نہیں دیں گے کوئی چیز, اچھا پھر ایک انسانی سائیکی ہے, وہ پلیس کا بھی مسئلہ آ گیا نا, اب ہے ہی نہیں گراؤنڈ ہی کوئی نہیں, تو وہ بیچارے اتنے پلاٹ کے اندر کھیلتے ہیں. مطلب جب ایک بندہ کمپیوٹر سے اٹھ کے تو آ کے نہیں آپ کو پرفارمنس دے دے گا. وہ بچہ ہے جس میں ایک ٹیلنٹ نظر آتا ہے, پیرنٹس کو نظر آتا ہے, ٹیچر کو آ گیا, اسکول میں اس کے PT ٹیچر کو نظر آ گیا, کہیں کوچ کو نظر آ گیا, کسی کلب میں آ گیا, اس پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ نرسری وہ ہماری بینچ اسٹرینتھ تھی. اب تو ہمارے پاس دیکھیں نا, ہم کبھی اسکل لگا, ایک سمر کیمپ لگ رہا ہے, ایک منتھ سے ایک بچے نے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر, آگے کیا کریں گے 10 دن میں, کیا آپ اس کو سمجھیں گے, کیا اس کو آپ کی سمجھ آئے گی. اچھا, یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دن کی ایکٹیویٹی آپ نے ختم کر دی, رات کی ایکٹیویٹی شروع کر دی. اور انسان میں ایک فطری طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کنوینئنس کی طرف جاتا ہے. آپ شارٹر فارمیٹ آپ کا کیوں اتنا پاپولر ہو گیا, ٹیسٹ نہیں کھیل رہے لوگ, 1 ڈے کو چھوڑ کے T20 آ گئی, جتنی لیگز ہیں, جتنا پیسہ T20 میں آ گیا, T10 آ گیا. آپ اس فارمیٹ, وہ بھی رات والی جو چیز ہے نا, وہ بھی اب بچے میں انرجی تو ہے, کہیں تو اس نے ایگزاسٹ کرنی ہے. اسپورٹس مین تو اس کے اندر ہے, اچھا اسپورٹس مین ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو دن میں نہیں دیا آپ نے, رات کو ایک ایکٹیویٹی کریٹ کر دی, وہاں ڈائریکشن دینا بڑا ضروری ہے. اب وہ وہاں جا کے 2 سال 4 سال کھیلے گا, اس کے نقصانات اس کے بعد اپنی کسی پروفیشنل لائف میں جا کے بزی ہو جائے گا.
تو یہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو کل کرنے کے لیے اپنے گراؤنڈز، چیزیں، پورا انفراسٹرکچر، اسکول کا انفراسٹرکچر، کلب کا، محلے کا، سارا ختم ہو گیا. اچھا تھوڑی سی اب بات کافی ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا، اب تھوڑا سا باقی اسپورٹس کی طرف بھی آتے ہیں. جس طرح یہ بات ہو رہی ہے تو ابھی اچھا سائن یہ ہے کہ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. ایشیا کپ کے والے سے اگر بات کریں تو انہوں نے اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس ویک کے اندر میٹنگ کنڈکٹ ہو جائے گی اور ایشیا کپ کا ڈیسائیڈ ہوگا کہ اسکیجول کیا ہوگا. اور پہلے جو تھا ایک بیریئر تھا کہ جی نہیں کھیلنا پاکستان کے بغیر تھا. $170 ملین کا 7 سالوں کا کانٹریکٹ ہے جو آپ کا براڈ کاسٹر ہے. براڈ کاسٹر تو کسی صورت میں یہ بیئر نہیں کرے گا نا. اور پھر کانٹریکٹ ہے آبلیگیشن جو آپ کی ہے. اب یہ ہے کہ یو کے اندر بات کی جا رہی ہے اور موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ بھی پاکستان انڈیا کھیل سکتے ہیں. ایک دفعہ پہلے اور پھر آپ نے سپر 4 میں فائنل میں آ جائے تو تھرڈ ٹائم بھی. اب اچھا اسی کے لنکڈ اپ یہ چیز ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو بھی ایشیا کپ میں بھارت نے اس کی بھی ہوسٹنگ کرنی ہے. وہ گرین سگنل دے دی ہے کہ پاکستان این او سی دے رہے ہیں کہ پاکستان آگے کھیلے. تو آپ اس سارے ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ پہلے بتائیے. میں تو بڑا اچھا یہ خوشائن ہے. اور اب چونکہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہمارے اپنے چیئرمین صاحب ہیں، نقوی صاحب ہیں، اور ان کو بڑا مضبوط پیروں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے کہ اب نہ انہیں اس بات کو، یہ بھی تو ان کے میڈیا کے اندر خبریں ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جا کر کوئی نہ کوئی وہ پھر جس طرح سے بھارت کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پنجابی کہتے ہیں چھنج پا دینا، وہ چھنج ڈال دیتے ہیں آخر میں جا کر جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اب بینگ اپنا سربراہ ایشیا کرکٹ کونسل کے ہمارے باس کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہیں اور اپنے سٹانس پہ قائم رہیں کہ جناب یہ ہوگا. اگر آپ کے ملک میں نہیں ہو رہا تو یہ ہائیبرڈ اس کے اوپر ہوگا جیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں سفر کیا. ہاں. اور دوسرا یہ کہ کم سے کم چلیں، اب غبارے سے ہوا تو نکلی. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے. اب انہیں 3 دفعہ بھی کھیلنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 مرتبہ تو راؤنڈ کے اس میں ہی آئے گا. اگر آگے سپر 4 میں آ جاتے ہیں تو پھر کھیلنا پڑے گا. اور اگر فائنل میں یہ دونوں ٹیمیں آ جاتی ہیں تو پھر فائنل کھیلنا پڑے گا. تو 3 اور یہ 3 مرتبہ کھیلنا براڈ کاسٹر کے لیے تو ایک میں کہتا ہوں کہ وارے نیارے کیا جی، بلے بلے ہو جانا ہونا کہنا جی یہ تو ہونا چاہیے. اور اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے. اب جو میچز ہوں گے یہ وار کے بعد ہے. آل دو کے لاسٹ 2-3 ایئر سے ہم نے دیکھا کہ جو بھی ایونٹ ہوا پاکستان ہارا، بھارت کی وکٹری تھی، اس طرح لوگوں کا انٹرسٹ ہمارے لوگوں کا بھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ پاکستان تو ہار ہی جاتا ہے. لیکن وار کے بعد یہ میچ ایک اور طرح سے کھیلے جائیں گے اور طرح کی اس کی وائب ہوگی. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے محسن صاحب آپ سے بھی اس کا ڈیٹیل سے میں آنسر لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جی. ہاں جی، ہم ایشیا کپ کی بھی ڈسکشن کر رہے تھے. اس کی یوٹیلیٹی ڈفرینٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو گیپ اور برج بنتا جا رہا ہے کہ کھیلنا نہیں پاکستان کے ساتھ، صرف ICC کے ایونٹس میں کھیلنا، یہ پیسے کا کھیل بنتا جا رہا ہے. کمرشل سارا ایسپیکٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر اتنا مسئلہ ہو تو پھر آپ ICC کے ایونٹ میں بھی نہ کھیلیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کپ کے اندر آپ 2 سے 3 دفعہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو